अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बिस्मिल एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पर तौकीर मियां को सिवाय मासूमा के किसी और पर एतबार रहा ही नहीं। वही मासूमा जिसने एक नहीं बल्कि बहुत से कत्ल कर दिए, खुशियों का कत्ल अलग से और मूसा का अलग से। तो ऐसे में कहानी में क्या मोड़ आने वाला है? क्या तौकीर मियां को इस मासूमा की हकीकत मालूम होगी और क्या वो अपनी जिंदगी को उजड़ने से बचा पाएंगे? तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आज के इस रिव्यू की जानिब, जहां पर देखेंगे कि बिस्मिल ड्रामा सीरियल का आखिर दी एंड क्या होने वाला है। क्या रिहाम बेगम को उनकी मोहब्बत मिल जाएगी? तौकीर मियां एक ऐसा शोहर था जो शोहर कम अपनी बीवी के लिए दोस्त ज्यादा था। ना सिर्फ बीवी के लिए बल्कि वो अपने बेटे के भी दोस्त ही थे। बेटा उनसे नहीं बल्कि वो बेटे से पूछकर डिसीजन करते थे, उससे बेहद इंतहा प्यार करते थे। मगर मासूमा जिसने दौलत की हवस की खातिर इन सब की जिंदगियों से खेलना शुरू किया। पहले जब मूसा पर उसका दाव पेश ना चला तो वो तौकीर मियां को ही अपने हाथ में कर लेती है। मोहब्बत के ऐसे दावे करती हैं कि वो उसे अपनी बीवी बनाकर भी उसी पर सारी मोहब्बत लुटा रहे हैं। पहली बीवी और उसकी मोहब्बत कहाँ गई? भाड़ में। और अब तो इंतहा हो गई कि उन्होंने अपने बेटे मूसा की शादी में शिरकत करने से इनकार किया। एक चैलेंज पर उतर आए इस मासूमा के भड़काने पर कि वो मूसा आपका बेटा आपका नामो निशान मिटा देगा। यूं मेहंदी का इवेंट होता है। मूसा अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। बज़ाहिर किसी को माँ बेटे के अलावा तौकीर मियां की दूसरी शादी का इल्म नहीं हुआ, मगर मोमल को मालूम हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब मेहंदी का इवेंट है, सारे लोगों ने थू थू की जब तौकीर मियां शिरकत ही नहीं करते कि आखिर मामला क्या है, क्या गड़बड़ है। इधर आज इकलौते बेटे की मेहंदी की रस्म है, मगर इधर तौकीर मियां तो अपनी दूसरी बीवी में ही मशगूल हैं। उसे रेस्टोरेंट लेकर जाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं कि बीवी बेटे से लाताल्लुकी के बाद मेरी बीवी वापस आ गई, मान गई, शुक्र है। मगर मायों के इस इवेंट पर जितनी शर्मिंदगी मूसा और उसकी वालदा को उठानी पड़ती है वो उसका सोच भी नहीं सकते। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मोमल और उसकी फैमिली भी काफी डिस्टर्ब होती है। ये तो मूसा था जिसने अपनी वालदा के कहने में आकर शादी से पहले ही बता दिया कि मैं पहले जैसा अमीर नहीं रहा, तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगी? उसने मूसा को तसल्ली दी, मस्बत जवाब दिया। मगर मूसा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। हो सकता है वो खुदकुशी कर ले या फिर उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। वो उसी वक्त मौके पे ही दम तोड़ जाता है। यूं शादी का घर होता है और सफे मातम बिछ गया। रिहाम बेगम को जब अपने बेटे की मौत का मालूम हुआ वो तो जैसे सदमे के मारे पागल होने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मूसा मर नहीं सकता। और आखिर वो उसी वक्त बेहोश हो जाती हैं। मोमल का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। तो मूसा की वालदा आखिर इसी सदमे से बेहोश हो गईं। उन्हें उनके कमरे में आकर लेटाते हैं। तो उधर ये मासूमा सारे फसाद की जड़ जो कि अपने घर में वापिस आकर, और वो भी बड़ी इज्जत के साथ वापिस आकर खुश होती हैं। उसने तो भंगड़े डाले, नाचती कूदती हैं। इतना तक कि मूसा की मौत के बारे में इल्म हुआ वो तो और भी खुशी से पागल होने लगी कि फिर कैसे जान के बदले जान मैंने ले ही ली। ये मासूमा इस मैयत पर भी आती हैं, पीछे खड़ी खुश होती है, आंसू बहाती है सारे खुशी के कि मेरे रास्ते का कांटा निकल गया। रिहाम को जाकर उठाते, जनाजा उठाने का वक्त आ गया। तो रिहाम बेगम गम से निढाल उठती हैं, संभलती हैं, नंगे पांव भागने लगी। सीढ़ी के स्टैंड पर जो फूलों से सजावट थी उसे भी उखाड़ फेंकती इसी गम और गुस्से से। मोमल, उसकी वालदा सारे उसके पीछे भागते हैं, उसे संभालते हैं। और यूं बिला आखिर मूसा का जनाजा उठ गया। वालिद जनाजे को कांधा नहीं देता, बस यही तौकीर मियां कुछ गमगीन से होते हैं और अंदर ही अंदर उन्हें यही होगा कि अपनी वजह से ही मरा है, मेरे बुरे रवैये की वजह से तो कुछ नहीं। और मासूमा पर कोई बात डालें, ब्लेम करें, वो तो हरगिज नहीं। खुद पर सह लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन मासूमा पर आंच नहीं आने देते। मूसा के सजे हुए इस कमरे में आते हैं जहाँ पर वो अपनी दुल्हन को ले आता। यूं मासूमा अपने इस मकसद में भी बिल आखिर कामयाब हो जाती है। मगर फिर व्यूअर्स इस ड्रामे की कहानी में आहिस्ता आहिस्ता करके और भी मोड़ आते चले जाते हैं। अपने बेटे की मौत के बाद रिहाम बेगम वो रिहाम बेगम नहीं रहती, वो तो मानो जैसे एक जिंदा लाश सी बन जाती हैं।
رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لیتی ہیں، اتنا روتی ہیں جیسے اب تو وہ آنکھیں بھی سفید پڑ گئیں، اور اس سب کے بعد وہ توقیر میاں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی کہ اگر یہ اپنے بیٹے کو سنبھال لیتا، کچھ وقت کے لیے صحیح اس کی خوشیوں میں خوش ہو جاتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اگر اس نے لالچ نہ کی ہوتی اپنی خوشی کی خاطر، تو آج میرا بیٹا اپنی دلہن لے کر گھر میں آتا۔ یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توقیر میاں بھی کچھ چڑچڑے رہنے لگے ہیں۔ ریحام بیگم کے لیے تو وہ بنے چکے تھے، لیکن اب وہ معصومہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ معصومہ کے ساتھ بھی اب وہ کوئی اتنا اچھا ٹائم سپینڈ نہیں کر پاتے، اندر ہی اندر سے ایک خلش سی ہوتی ہے۔ اور ریحام بیگم کے پاس جب بھی آتے ہیں، ریحام بیگم کی زبان پر اب کوئی گلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اپنے اس شوہر توقیر کو ایسے گھورتی ہیں جیسے وہ اس کا آنکھوں سے ہی قتل کر ڈالیں، مگر خاموش ہوتی ہیں، کچھ نہیں کہتی۔ اب تو ان کی زبان پر کوئی گلے ہی نہیں ہوتے۔ مگر ہاں ویورز، یہ ضرور ہوگا کہ توقیر میاں کی زندگی میں یہ ریحام بیگم رہیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ توقیر ان کی زندگی سے، ان کے دل سے اتر گیا۔ مگر ایسے میں ویورز سٹوری آ چکی ہے جہاں پر اس موڑ پر کہ یہ موسیٰ کا کانٹا تو نکل گیا معصومہ کی زندگی سے، کہ اس کی وجہ سے ریحام اور توقیر میں بنی ہوئی تھی، اب یہ رشتہ کھوکھلا پڑ گیا۔ تو اس کی اب پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس ریحام کو میں توقیر کی زندگی سے نکال باہر کروں۔ یہی تھی نا جس نے دھکے دے کر مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا، اپنے روپیہ پیسے، اپنے اسٹیٹس کا روب جھاڑتی تھی۔ مگر توقیر میاں ایسا ہرگز کریں گے ہی نہیں، کہ پہلے بھی وہ بہت اکیلی رہ گئی ہیں، موسیٰ چلا گیا، میں اسے اور آزمائش میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ جو بھی ہو پرانے ہی سہی، مردہ ہی سہی، محبت تو کی تھی ریحام سے۔ اور پھر ویورز آہستہ آہستہ کر کے ڈرامے کی کہانی میں اصل ٹویسٹ تو تب آتا ہے جب اس معصومہ کے راز فاش ہونے لگے، اس کی اصلیت توقیر میاں کے سامنے آنے لگتی ہے۔ یہ معصومہ ہو سکتا ہے زہیب کا پیچھا چھوڑے ہی نہ، کہ دولت تو میں اس بوڑھے سے 2 ہاتھوں سے سمیٹ ہی چکی ہوں، جان کے بدلے جان کا بدلہ بھی لے لیا، اور اس ریحام کو مزہ بھی چکھا دیا، منہ کے بل گرا دیا، تو تبھی وہ ہو سکتا ہے زہیب کو ہری جھنڈی دکھائے کہ وہ آج بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ خیر اسے تو کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہی زہیب ہی ہوتا ہے جو اس کے پیچھے مرا جاتا ہے۔ معصومہ کی اصلیت کھلنے کے باوجود بھی وہ اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑتا، یا پھر زہیب کی بجائے کوئی ایک اور امیر زیادہ ہینڈسم لڑکا اس کی زندگی میں آئے جو معصومہ کی تعریف بھی کرے، اس کے حسن کی بھی، اور وہ امیر بھی ہو، تو تبھی یہ معصومہ توقیر کو مزید دھوکہ دینا شروع کرے گی۔ ایک دن ہوتا ایسا ہے کہ معصومہ گھر پر ہوتی ہے، تو اچانک سے توقیر میاں بھی گھر پر آ گئے۔ سامنے کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرنے لگے، یہ اور اس وقت یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے زہیب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نہ تو ڈائریکٹر ہیں اور نہ اس ڈرامے کے رائٹر۔ ڈرامے کی کہانی تو ہم آپ کو پریڈکشن پر ہی بتا رہے ہیں۔ خیر تو توقیر میاں نے یہ سب کچھ دیکھا تو انہیں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ گارڈ سے بھی وہ آئے دن تفتیش کر ہی چکے ہیں، مگر آج یہ سب کچھ دیکھ کر تو ان کا غصہ جیسے 7ویں آسمان کو ہو گیا۔ فوراً سے جا کر اس معصومہ سے پوچھتے ہیں، اب راز فاش ہو ہی گئے ہیں تو معصومہ کیسے جھوٹ بول سکتی تھی؟ ایک کے بعد دوسرے راز کھلتے ہی چلے گئے، تو ہوپ سو یہی معصومہ ہی ہوگی جو مان لے گی، اپنے منہ سے، اپنی زبان سے اقرار کرے گی، ہاں میں ہی تھی، مجھے ہی دولت چاہیے تھی، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے نے مجھے نیچا ہی دکھایا، تو پھر کیسے میں نے ان سب کو منہ کے بل گرا دیا؟ توقیر میاں گھور کر اسے دیکھتے ہیں تو یہ معصومہ بدلے کی آگ لیے انہیں دیکھتی ہیں، تو بالآخر یہی توقیر میاں جو اس معصومہ کا بازو پکڑے ہوئے تھے، اسی وقت پکڑ کر جھٹکتے ہیں اسے پیچھے۔ وہ گرتے گرتے خود کو سنبھال لیتی ہیں، آنسو بہاتی ہے، غصے سے دیکھتی ہیں، اس کا بس نہیں چلتا کہ اسی توقیر کو ہی میں اب کچا چبا ڈالوں، کیونکہ توقیر میاں کے سامنے ساری یہ حقیقت کھل گئی، اب کچھ نہیں بچا جو ڈھکا چھپا ہو، کہ صرف اور صرف دولت کی لالچ میں آ کر کیا اور بدلہ لینے کے لیے، اور ہو سکتا ہے وہ اسی وقت معصومہ کو طلاق دے دیں، اور ایٹ دا اینڈ اس معصومہ کا انجام بھی یہی ہے۔ توقیر میاں تو یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو یہ معصومہ زور سے اسی وقت چلاتی ہیں، غصہ کرتی ہیں۔ یوں اب جا کر توقیر میاں کو اپنے ماضی کی غلطیوں پر اور گناہوں پر بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ کتنی ناانصافی کی،
اور خاص طور پر اب یہ پچھتاوا تو زندگی بھر کا ہی رہتا ہے کہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا اکلوتا بیٹا میرے غلط فیصلے کی وجہ سے بھید چڑھ گیا۔ اب میرا بیٹا موسیٰ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، میں نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ یہی شرمندگی لیے واپس ریحام کے پاس آتے ہیں اور اسے اظہار کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو ریحام بیگم توقیر کو تکتی رہ جاتی ہیں۔ اب تو اس عمر کے حصے میں ایک لمبی اداسی ہے جو مرنے کے بعد ہی ختم ہوگی۔ یوں دونوں ہی خاموش کھڑے بت بنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہوپس آف ویورز ریحام اگر معاف نہ بھی کرے تو توقیر میاں کے ساتھ رہے، دونوں کبھی الگ نہ ہوں۔ یوں توقیر میاں کے ساتھ اب یہ پچھتاوا زندگی بھر کا رہے گا، پل پل جیتے پل پل مرتے ہیں۔ جبکہ ویورز اب بات کریں دوسری جانب اس معصومہ کا کیا ہوگا انجام۔ یہ معصومہ جو کہ اب کہیں کی بھی نہیں رہتی، لیکن اسے اندر ہی اندر سے کچھ حد تک خوشی ہوتی ہے کہ اس بوڑھے کا پیسہ اتنا میرے پاس ہے، حق مہر میں بہت کچھ ہے، یہ گھر بھی ہے، مگر آخر کب تک؟ یہ تو اس معصومہ کی بھول ہی ہے کہ صرف پیسے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ یہ معصومہ پل پل جیتی ہے، پل پل مرتی ہے، یوں اس کے ہاتھ تو کچھ نہیں آتا، خالی ہاتھ ہی رہ جاتی ہے۔ لیکن ویورز ٹویسٹ تو تب آئے جب یہ معصومہ بھی لٹ ہی جائے، یا تو زہیب اس سے بدلہ لے، اسے بیچ راہ میں چھوڑ دے، اکیلا کر دے، یا پھر اگر ڈرامے کی کہانی میں کوئی اور لڑکا بھی ہے تو وہ اس معصومہ جیسا ہی فراڈیا نکلے، فراڈ سے اس کی ساری دولت اپنے نام کروا لے۔ یوں یہ معصومہ نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی، بس یوں کہیں اس کا حال تو دھوبی کے کتے والا ہی ہو، یا یوں کہیں واپس سے اپنی اصلیت پہ ہی آ جائے۔ اور اب وہی ماں جو اسے شاباشی دے رہی تھی، جنگ میں سب کچھ کرنے کا کہہ رہی تھی، تو یہ بھی اب اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر روئے۔ اور تب اس معصومہ کو یاد آئے اپنے والد کی باتیں۔ یوں توقیر میاں کے پاس ریحام بیگم رہے، بے شک ان کی زندگی ادھوری ہو موسیٰ کے بغیر، لیکن ریحام بیگم کا سٹیٹس، توقیر میاں کے ساتھ ان کی حیثیت بالکل وہی پہلے جیسی ہی رہے گی، بیوی تو وہ رہے گی۔ لیکن ویورز آپ کو کیا لگتا ہے، کیا معصومہ کا یہی ہونا چاہیے انجام کہ اب وہ در بدر کی خاک چھانے، چاہے نوکری کرے، جو کچھ کرے، بدنام الگ سے ہو جائے اور کہیں نوکری بھی ملے تو وہی خاک چھاننے والی، بس اپنا ہی گزر بسر کر سکے؟ تب اسے معلوم ہو کہ اگر خدا دے بھی دیتا ہے تو ناشکری کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دولت حاصل کرنا کوئی غلط نہیں، لیکن غلط طریقے سے حاصل کرنا اور خاص طور پر دوسروں کی زندگی کو تباہ کر کے کرنا، اس کا انجام تو انسان کو خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اب ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامہ سیریل کا یہی دی اینڈ ہونا چاہیے؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی۔